وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے مگر تلاش مخلصوں کی کرتے ہیں۔ ہر وہ نعمت جو اللہ تک نہ پہنچائے وہ مصیبت ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، آپ انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو اعمال غلط ہو گئے ہیں، اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ۔ لوگوں کے اعمال کو کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنا عمل کرتے جاؤ۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو ایک دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نک چڑی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے اسے منا لیا جائے گا، رونے پہ ہنسا بھی دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی اور انا بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ شوہر بیوی کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اس طرح وہ بیوی کی بڑی بڑی خوبیوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہت سے کام وہ شوہر کی ڈانٹ کے ڈر سے کرتی ہی نہیں۔ شوہر کو چاہیے اپنی بات پیار سے نرم لہجے میں سمجھائے۔ بیوی کا ذہنی سکون مرد کی توجہ ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ اگر نیت صاف ہو جائے تو 70 سال کا کفر ایک کلمے سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ زیادہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ بچھڑے ہوئے کچھ لوگوں کے نام، کبھی کبھی شاندار وقتوں کی خوشگوار یادیں بہت تکلیف دہ بن جاتی ہیں۔ اگر والدین کے بال سفید ہو رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس ان کی خدمت کا بہت کم وقت باقی ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ ہے یا نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنہائی میں گناہوں سے بچو کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔